یہ کس کے پیارے تھے؟ کس جرم میں مارے گئے؟ کراچی میں مائی کولاچی روڈ پھاٹک کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں ملی. 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچہ شامل. شناخت نہیں ہو سکی. پولیس کے مطابق بظاہر چاروں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا، پھر کمبل میں لپیٹ کر پھینک دیا. 2 سے 3 روز پرانی لاشوں کو مسخ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. مزید تحقیقات جاری. مین ہول سے ملی چپلیں اور سامان فورینزک کے لیے بھجوا دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی. مراد علی شاہ کی جلد سے جلد ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت. ایک راہگیر نے ویرانے میں لاش کا بتایا. جائے وقوع پر پہنچے تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں. ایدھی رضاکار کی سما سے گفتگو. کراچی میں اندھی گولی نے طالبہ کی جان لے لی. 17 برس کی کومل رکشے میں جا رہی تھی. گولی شیشہ توڑتے ہوئے سینے میں جا لگی. موقع پر ہی جاں بھگ. ماں غم سے نڈھال. والد نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا. پولیس حکام کے مطابق حادثے کی جگہ سے کچھ دور ملزمان سے مقابلہ ہو رہا تھا. طالبہ کو کس کی گولی لگی؟ تحقیقات جاری ہیں. سچل کے علاقے میں بھی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. کراچی میں حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا. لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق. 26 سال کی بشرا اوکاڑا سے تعلق رکھتی تھی. ماڑی پور مچھر کالونی میں گاڑی نے 7 برس کی بچی کو کچل دیا. زینب کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی. میاں نواز شریف صاحب کی اپروول موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی آن بورڈ ہے. زرداری صاحب بالکل ہمیشہ مفاہمت اور ڈائلاگ کے حق میں ہوتے ہیں. 5 میں چلے ان کو اگر آپ نہ بھی ڈسکس کریں تو وہ سبھی کو پتا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کر لیں. وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے. رانا ثناء اللہ کا بڑا بیان. پروگرام میرے سوال میں کہا 5 بڑے فیصلہ کر لے تب ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بانی پی ٹی آئی کا متفق ہونا لازمی. 5واں فریق اسٹیبلشمنٹ ہے مگر وہ خود بات نہیں کر سکتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں تو خوشی ہوگی. بانی بات چیت کے لیے تیار نہیں. پی ٹی آئی اس وقت احتجاج کی پوزیشن میں نہیں. 8 فروری کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. مشکلات بھی بڑھ جائیں گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا صوبائی معاملات اور تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں. کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ضرور ملوں گا. دورہ لاہور کے دوران ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی. ہم نے غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی. پشاور کو ترقی دیں گے لیکن لاہور جیسی نہیں جہاں جلسے جلوسوں پر بھی پابندی ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد شکنجے میں آ گئے. 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کو سزا سنا دی گئی. انسدادی دہشت گردی عدالت کا عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کا حکم. صابر شاکر، معید پیرزادہ، سید اکبر حسین اور شاہین صہبائی بھی سزا پانے والوں میں شامل. دیگر دفعات کے تحت ملزمان کو مجموعی طور پر 35 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری. پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا گیا. 24 گواہوں کی عدالت پیشی. مشکلات چھٹ گئیں، استحکام آ گیا. 2026 کا پاکستان امن، ترقی اور خوشحالی کا نشان. وزیر اعظم نے خوشخبریاں سنا دی. کابینہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی میں خاطر خواہ اضافہ خوش آئند ہے. حکومت میں آتے ہی خسارے میں چلنے والے اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا عزم کیا تھا. پی آئی اے کی کامیاب نجکاری اہم سنگ میل ہے. یو اے ای کے صدر اور سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر بات چیت مفید رہی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. تمام سٹیک ہولڈرز کو کسی بھی سنگین اقدام سے گریز کرنا چاہیے. اسحاق ڈار کا مسائل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور. اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ملتوی ہونے کی راہ ہموار. وفاقی حکومت کا لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے اجراء کا فیصلہ. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی. وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا. آرڈیننس کی کاپی سما نے حاصل کر لی.
آپ کا شہر آپ کا سما، آج فیصل آباد کی باری۔ پاکستان کے مینچسٹر کے مسائل اجاگر کرنے کی بھرپور تیاری۔ زرخیز زمینوں سے فیکٹریز کے شور کی کہانی، بند ہوتی صنعتوں کا حال اور مزدوروں کی حالت زار انہی کی زبانی۔ 8 بازاروں کی سیر کرائیں گے، شہریوں کی مشکلات ایوانوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ہے آپ کا شہر آپ کا سما۔ پاکستان رینجرز سندھ نے نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بر وقت تدارک کیا ہے، بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں سندھ رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا، دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سندھ رینجرز کی کاوشوں سے ہی آج کراچی کے حالات ماضی سے مختلف ہیں۔ کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، انعامات تقسیم کیے، پاس آؤٹ ہونے والوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، 33ویں کورس میں شریک کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ۔ وہ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی اور وال چاکنگ کی بھی ہے۔ سائن بورڈ ہے نا ڈائریکشنز کا، اس پہ تصویر تھی منیم ظفر صاحب کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، اور وہ کہہ رہے تھے سوراب گوٹ کے عوام کے مسائل حل کرو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی اور شہر میں آپ کو نظر آتا ہے؟ میئر کراچی جماعت اسلامی پر برس پڑے، سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصاویر لگا دی گئی۔ ایسے تماشے کسی اور شہر میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مرتضی وہاب کی تنقید، کہا کراچی کی یوسی کے چیئرمین لاہور میں رہ رہے ہیں، مسئلہ مین ہول پر ڈھکن لگانے کا نہیں، ان کی رکھوالی کا ہے۔ ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں۔ موتیوں کی برسات، نظارے حسین، شمالی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ آزاد کشمیر میں سلسلہ تھم گیا، ایبٹ آباد میں تحد نگاہ سفیدی، سوات میں بھی دلکش مناظر، لواری ٹاپ میں 3 فٹ برف ریکارڈ، پارا نقطہ انجمان سے بھی گر گیا، سیاحوں کی موج مستی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کی مدد کی دھمکی، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے، تہران پرامن مظاہرین کا قتل بند کرے ورنہ مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، امریکی صدر کی وارننگ، مظاہرے امریکی سازش ہیں، مداخلت خطے میں افراتفری اور امریکی مفادات کی تباہی کا سبب ہوگی، نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے سربراہ علی لاریجانی کا 2 ٹوک جواب، ایرانی دفتر خارجہ نے بھی ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا، مہنگائی کے خلاف احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل گیا، صوبہ لورستان میں تھانے پر حملہ، پولیس کی فائرنگ سے 6 مظاہرین جاں بحق، 17 زخمی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ کی ابتر صورتحال پر اظہار تشویش، مشترکہ اعلامیے میں بحالی کے اقدامات فوری شروع کرنے پر زور، سلامتی کونسل کی قرارداد اور صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے کی مکمل حمایت کا اعادہ، عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری، صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں دہشت گردی، فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، کئی گھر مسمار، غزہ پر بمباری میں بچہ شہید، شدید سردی نے بچی کی جان لے لی، جب تک اسرائیلی قبضہ باقی ہے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، القسام بریگیڈ کا 2 ٹوک موقع۔ امریکی تاریخ میں نیا باب رقم، میئر نیو یارک زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا، سٹی ہال میں تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، بلا تفریق آپ کا میئر ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کا تحفظ کروں گا، زہران ممدانی کا خطاب، تعاون پر اہلیہ اور والدین سے اظہار تشکر، پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری، سستی رہائش یقینی بنانے کے لیے پالیسی تشکیل، میئر نیو یارک سے پاکستانی خاتون کی ملاقات، لاہور کی یادیں تازہ کرتے آپ دیتا ہو گئے۔ مقبوضہ وادی کے مکین، مودی سرکار اور بھارت سے بیزار، انڈین سول سوسائٹی کی رپورٹ میں بھارتی دعووں کی قلعی کھل گئی، رپورٹ کے مطابق پہلگام واقعہ اور آپریشن سندور کے بعد بھارت مخالف جذبات میں اضافہ ہوا، میر وائز عمر فاروق کے مطابق جمعے کا خطبہ بھارتی حکام لکھ کر دیتے ہیں، نکاح سے قبل دلہا دلہن کے کوائف مانگے جاتے ہیں، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خود کو آدھا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں، مایوسی کا آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ پاکستان کے دورہ بنگلہ دیش کا شیڈیول جاری، شاہین 2 مرحلوں میں دورہ کریں گے، گرین شرٹس اور ٹائیگرز کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز 12 مارچ سے شروع ہوگی، مئی میں پاکستان ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے دوبارہ بنگلہ دیش جائے گی، پہلا ٹیسٹ 8 اور دوسرا 16 مئی سے شروع ہوگا، وینیوز کا اعلان بعد میں ہوگا۔
اور ونٹر اولمپکس کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری. ایونٹ کا ٹارچ ریل اختتام مراحل میں داخل. مشعل کو اٹلی کے شہر پلیا سے مولیزے لے جایا گیا. سیاحتی مقامات کی بھی سیر کرائی گئی. ونٹر گیمز کا میلہ 6 فروری سے میلان کے سان سیرو اسٹیڈیم میں سجے گا.